یقیناً آج رحمان خان صاحب کی روح خوش ہوگی کہ آج ان کی اولاد، ان کے بھائی، ان کے چچے، ان کا پورا خاندان، ان کے سگی بیلی وہ ان کے خاندان سے ہوں یا ہم جیسے گناہگاروں میں سے ہوں، آج وہ انہیں بھولے نہیں، مل کے ہم ان کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب دعا پہنچتی ہے تو سنیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، انگلیاں اٹھاتے ہیں، آپ اتنا انتظام کیوں کرتے ہیں؟ دور دراز سے لوگوں کو کیوں بلاتے ہیں؟ کھانے کا انتظام کیا، یہ کارپیٹ بچھا، تمبو لگایا گیا، ساؤنڈ سسٹم آیا، یہ سارے انتظامات کیوں کیے گئے؟ سنیں، اس ایک جملہ آپ سنیں گے، یقیناً آپ کی ساری تھکاوٹ کو اتار دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے میت دعا کا انتظار کرتی ہے، پھر جب کوئی خوش نصیب اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے آقا نے فرمایا میت اتنی خوش ہوتی ہے، وہ عورت ہو یا مرد ہو، فرمایا میت اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، یہ ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارا کچھ جمع کر کے اس کی جولی میں ڈال دیا جائے، وہ اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی خوش آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ بڑا بڑا انتظام کر دیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ جمع کر کے آپ ان کی قبر کے اندر بھی ڈال دیں، وہ اس سے خوش نہیں ہوں گے۔ ان کے لیے عالی شان بنگلہ بنا دیں، کوٹھی بنا دیں، اعلیٰ قسم کی گاڑی لا دیں، وہ ساری چیزوں سے خوش نہیں ہوں گے جتنا آج آپ کی اس دعا کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ اس لیے قبر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے تو فقط ایک دعا کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے یہ تو موقع ہے ہی دعا کرنے کا۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد جب اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے اپنے پورے خاندان کے لیے بخشش کی دعا کیا کریں، تو دعا کا فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے نا۔ پھر ایک حدیث پاک اور سن لیں، یہ بخاری شریف کی ہے۔ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کرتی اللہ کے حبیب میری ماں نے حج کی منت مانی تھی کہ میں حج کروں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، ان کی موت ہو گئی۔ یا رسول اللہ، توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننا، یا رسول اللہ اگر میں اپنی مری ہوئی ماں کی طرف سے حج کروں تو اس حج کرنے کا ثواب میری ماں کو پہنچے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جسے آئیے بآواز بلند بولے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میری ماں نے ارادہ کیا تھا، اس نے منت مانی تھی میں حج کروں گی، زندگی کی سانسیں ختم ہو گئی، آقا اس کا انتقال ہو گیا، وہ قبر کی تنہائیوں میں ہے، حضور اگر میں بیٹی اس کی طرف سے حج کروں تو اس کا ثواب اسے ملے گا؟ تاجدار کائنات نے حضور جواب دے سکتے تھے، لیکن انداز گفتگو ذرا توجہ سے سنیے۔ میرے آقا نے یہ جملہ نہیں بولا کہ بیٹی اگر تو اپنی ماں کی طرف سے حج کرے تو حج قبول ہو جائے گا، اللہ تیری ماں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضور کی انداز گفتگو سماعت فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا میری بیٹی اگر تیری ماں پر قرض ہوتا، اس نے کسی کا قرض ادا کرنا ہوتا، تو بیٹی ہو کر اپنی ماں کی طرف سے وہ قرض ادا کرتی تو کیا ادا ہو جاتا کہ نہ ہوتا؟ آپ بتائیں، بیٹی قرض ادا کرتی ماں کی طرف سے تو وہ ادا ہو جاتا؟ بولیے ہو جاتا نا۔ میرے آقا نے یہی جملہ فرمایا، فرمایا میری بیٹی اگر تو اپنی ماں کی طرف سے قرض ہوتا، قرض ادا کرتی تو وہ کیا ادا ہو جاتا؟ عرض کرتی ہیں حضور قرض ادا ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ کا زیادہ حق بنتا ہے اس کا قرض ادا کیا جائے، اس کا زیادہ حقدار ہے رب ذوالجلال۔ ماں نے منت مانی تھی، آپ بیٹی ہو کر اس کی طرف سے حج کریں، اللہ تعالیٰ حج کرنے کا ثواب آپ کی ماں کو عطا فرمائے گا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، بلندی درجات کی دعا کرنا۔ اور میں ایک سادہ سا جملہ کہا کرتا ہوں، اتنے زیادہ لوگ جمع ہو کر جب اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، میرا تو ایمان کہتا ہے یقیناً اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے گا، اس لیے کہ رب ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اتنی عقیدت کے ساتھ آپ آئے ہیں، اتنی دیر سے بیٹھیں گے تو یقیناً جب دعا کریں گے اللہ ضرور ان پہ کرم فرمائے گا۔ اور دوسرا مقصد ہے ان کے جو پاسماندگان ہیں ان سے اظہار تعزیت کرنا۔ دیکھیں آپ
یہ کوئی رسم اور رواج تو نہیں ہے نا؟ کوئی رسم ہے کل شریف کی محفل؟ بولو نہیں۔ مولا علی قاری نے لکھا ہے، فرمایا ہمیشہ سے تاجدار کائنات کے دور سے لے کر اب تک ہمیشہ سے امت کا اس بات پہ اجماع ہے، اتفاق ہے۔ یہ رسم اور رواج سمجھ کے اگر کسی کے ذہن میں یہ خلش ہو تو پھر دور کر دے، اسے رسم اور رواج نہ سمجھے۔ یہ کوئی رسم اور رواج نہیں ہے جیسے شادیاں اور دیگر ہمارے معمولات ہوتے ہیں۔ اس محفل میں آئیں تو ثواب کی نیت سے آئیں، اور اگر رسم اور رواج کی نیت سے آئیں گے تو پھر پلے کچھ نہیں پڑے گا، اور اگر ثواب کی نیت سے آئیں گے تو اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور ہر اٹھنے والے قدم کے بدلے میں اللہ جس کے لیے آئے ہیں اس کے درجات بلند فرمائے گا۔ یہ رسم اور رواج نہیں، یہ کل شریف کی محفل ہے، اور خالصتاً یہ عیسیٰ علیہ ثواب کی محفل ہے۔ تو دوسرا مقصد ہے، ان کے بچے ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان سے اظہار تعزیت ہم کرنے کے لیے آئے ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہم سب ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اگر انہیں کوئی ضرورت ہو آواز دیں، ہماری روح ان کے لیے حاضر ہے۔ یہ معمولات ہیں، کس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں؟ پہلا مقصد دعا، اور دوسرا مقصد بولو سارے بولے، یہ بولیں گے تو میں آگے جاؤں گا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اظہار تعزیت، اور یہ عین تاجدار کائنات کی سنت کے مطابق ہے۔ وہ واقعہ اگر میں بیان کروں تو اس پہ کافی وقت گزر جاتا ہے، لیکن نہیں، اشارہ دے دیا آپ کو۔ اور تیسرا مقصد، مجھ سے قبل بھی 2 خطاب میں نے یہاں موجودگی میں سنے، جتنا مجھے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ فکر آخرت کے حوالے سے انہوں نے بڑی اعلیٰ قسم کی گفتگو آپ سے کی۔ جو لوگ پنجابی ہیں جنہیں سمجھ آئی، اگر ان کی نہیں آئی تو میں اپنے لہجے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ تیسرا مقصد ہے، میں اور آپ اس محفل سے ایک سبق لے کے جائیں، ایک فکر اور سوچ لے کے جائیں۔ محمد رحمان صاحب کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، وہ عمر رسیدہ نہیں تھے، یہ عمر رسیدہ تھے۔ بولو ان سارے جنہوں نے ان سے گفتگو کی ہے، ان کی زیارت کی ہے، وہ عمر رسیدہ تھے نہیں۔ میرے خیال کے مطابق 50 سے کم ان کی عمر تھی، کم تھی نا، تقریباً 40-45 کے قریب تھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ایک فکر لے کے جائیں کہ ضروری نہیں کہ انسان کی 100 سال کی عمر ہو تو پھر اسے موت آئے گی۔ ہمارے سامنے کتنے ایسے جنازے اٹھے جن کی عمر 20 سے 25 سال تھی۔ میں نے خود ایسے جنازے پڑھے جن کی عمر 15 سے 20 سال تھی۔ کتنے ایسے جنازے اٹھے جن کی عمر 35 سے 40 سال تھی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ایک فکر لے کے جائیں، آج اگر ان کے ختم کل کی محفل میں آئے تو وقت دور نہیں ہے جب میں اور آپ قبر کی تنہائیوں میں ہوں گے تو لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ حجت الاسلام امام غزالی نے ایک بڑی کمال کی بات کی۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مرنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اپنے خاندان سے احسان کر کے جاتا ہے۔ یہ جملہ اگر آپ کی توجہ ہوئی تو سمجھ پائیں گے، ورنہ سر سے بات نکل جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، مرنے والا اپنے خاندان سے احسان کر کے جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، امام غزالی مرنے والا احسان کیسے کرتا ہے؟ جس کا باپ مر گیا اس کا تو کلیجہ پھٹ گیا، جس کا بھائی مر گیا اس کے تو سارے سہارے ختم ہو گئے، جس کا باپ فوت ہو گیا اس کی اگلی زندگی تو اندھیرے کے اندر ہے۔ امام غزالی کے اس جملے پہ توجہ کرنا، اگر سمجھ آئی تو میری بخشش کی ضمانت بن جائے گا۔ فرمایا امام غزالی کیسی بات کی، جانے والا تو جب جاتا ہے پھر کوئی اس کے بچوں سے پوچھے ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جانے والا جاتا ہے، اگر باپ سلامت ہے تو کوئی اس سے پوچھے بیٹے کا دکھ اور درد کتنا ہوتا ہے۔ جانے والا دنیا سے جائے، ان کے بھائیوں سے کو پوچھے ان کے کتنے سہارے ختم ہو گئے۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام غزالی نے فرمایا، میں اس نظریے، اس معنی میں بات کر رہا ہوں کہ مرنے والا اپنے خاندان سے احسان کر کے جا رہا ہے، اس معنی میں کہ وہ دنیا والوں کو اپنے خاندان کو بتا کے جا رہا ہے کہ کسی بھول میں نہ رہنا، کسی دھوکے میں رہنا۔ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہارے اندر رہا،
तुम्हारे अंदर खाया पिया, परवान चढ़ा, जवान हुआ, बुढ़ापे को पहुंचा, मैं तुम्हारे अंदर अपनी जिंदगी के सारे मामला तय किए, किसी भूल में न रहना। आज अगर